بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق سے ہم نے اسماء مشتقہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اسماء مشتقہ ہوتے کیا ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں، اور اس میں سے کچھ اقسام جن کو ہم نے نام دیا اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف اور اسم الآلہ، ان کو ہم نے ایڈریس کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء صفہ کو کور کریں گے اور اپنے اس سلسلے کو مکمل کریں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج ہم انشاءاللہ اسماء صفہ کو پڑھتے ہوئے اپنے اسماء مشتقہ کے سلسلے کو مکمل کریں گے۔ اسم صفہ کو ہم صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو مستقل طور پر کسی اسم کی وقتی یا دائمی صفت کو ظاہر کرے، یعنی وہ صفت وقتی بھی ہو سکتی ہے، دائمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ اسماء صفہ کی پھر کئی قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ اقسام کو آج ہم انشاءاللہ کور کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو اسم صفہ کی ہے وہ ہے اسم المبالغہ۔ اسم صفہ کی یہ وہ قسم ہے جس میں کسی کام کی کثرت یا زیادتی کا مفہوم پایا جائے۔ اسماء المبالغہ کی تعداد بہت زیادہ، یعنی آپ کو کافی سارے وزن نظر آئیں گے جن کے اوپر اسم المبالغہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اسم المبالغہ اس اسم صفہ کو ہم کہیں گے جس میں کسی کام کی کثرت یا زیادتی کا مفہوم ہمیں نظر آئے گا۔ اسم المبالغہ میں بھی زیادہ تر ہمیں کام کرنے والا کا ہی مفہوم ملے گا، یعنی اسم الفاعل کا مفہوم جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ اگر اسم المبالغہ میں سے وہ اسم الفاعل کی ایک شکل نظر آئے گی تو ہم کام کی کثرت یا زیادتی کا معنی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ مثال لیں، زاد رابا مادہ تھا، وہاں سے زاربا سے اسم الفاعل بنائیں تو زاربون، اس کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا۔ لیکن اگر اس کو اسم المبالغہ ضرابن کی شکل میں لے آؤں تو اس کو ہم کہیں گے کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا۔ تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ اگرچہ ضاربن بھی مارنے والا ہے، یعنی اسم الفاعل ہے، ضرابن بھی مارنے والے کا ہی کنسیپٹ دے رہا ہے، لیکن ضرابن میں آپ کو کام کی کثرت یا زیادتی کا معنی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسم المبالغہ کے کافی وزن ہیں، جن میں سے چند اوزان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وزن ہے اس کا فعالن۔ اب فعالن کے وزن پہ آپ کو یہ چند الفاظ نظر آ رہے ہیں، جیسے غفارن، ستارن، توابن، حمالن، خیاتن۔ اب اگر میں غفارن آپ کے سامنے رکھوں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اسم المبالغہ کا ایک اور وزن فعولن ہے۔ اب اس وزن پہ بھی آپ کو کافی سارے الفاظ نظر آتے ہیں، جیسے غفورن، صبورن، شکورن، یہ فعولن کے وزن کے اوپر ہیں۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان الفاظ کا معنی تو آپ کو کثرت یا زیادتی کا مفہوم ضرور نظر آئے گا۔ سب سے اہم جو اسم المبالغہ کا وزن ہے، جس کو میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے فعیلن۔ فعیلن کے وزن پر آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں صفت عام طور پر ثلاثی مجرد کے زیادہ تر ان افعال سے آتی ہے جو کہ لازم افعال ہوں۔ اور ایک نشانی اور یاد رکھیں کہ باب کاف سے آنے والے تمام جو افعال ہیں وہ فعل لازم ہوتے ہیں، اور جو باب سین سے آتے ہیں وہ زیادہ تر فعل لازم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو زیادہ تر نظر آئے گا فعیلن کا وزن باب کاف اور باب سین سے استعمال ہوتا ہوا، اور اس میں بھی آپ کو کیا نظر آئے گا؟ معنی میں کثرت کا مفہوم بھی آپ کو نظر آئے گا، زیادتی کا مفہوم بھی نظر آئے گا۔
اچھا، فعیلن کے وزن پہ بھی جیسے پیچھے میں نے بتایا فعالن کے وزن میں، اس وزن پر بھی اسم صفت زیادہ تر اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اسم المفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیکھیں، سریع جلدی کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، تو یہ آپ کو اسم مبالغہ کے فعیل کے وزن سے سریع اور رحیم کے دو اسم مل گئے، یہ اسم الفاعل کا معنی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اس کو دیکھوں جریح اور قتیل، جریح کا معنی ہوتا ہے مجروح یعنی زخمی کیا ہوا، اور قتیل قتل کیا ہوا، تو اس وزن پر آپ کو اسم صفت اسم المفعول کا معنی پیدا کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو گویا فعیل کے وزن سے اسم الصفہ اگر استعمال ہوگی تو وہ اسم الفاعل کا بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اسم المفعول کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر اسم الفاعل کا مفہوم آپ کو ملے گا۔ اسی طرح جریح قتیل کے علاوہ ایک اور مثال میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، حمید، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو حمد کے لائق ہو، تو حمید وہ بھی اسم المفعول کے انداز میں آپ کو قرآن مجید میں استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ اچھا، اب فاعل کے وزن کو بھی ہم دیکھ چکے کہ کام کا کرنے والا، فعیل کے وزن سے بھی اسم الفاعل کا مفہوم آ رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو فرق وہی ہے جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اسم الفاعل اور اسم الصفہ کا مفہوم دونوں میں ہوتا ہے، لیکن کچھ فرق، اور وہ فرق کیا ہے؟ فاعل کے وزن میں اگر کوئی صفت بیان کی جا رہی ہوگی تو وہ وقتی یا عارضی صفت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف کے اندر وہ صفت پہلے نہیں تھی، ایک خاص وقت میں وجود میں آئی اور پھر ختم ہو گئی۔ جیسے حامد یا عابد، ایک آدمی نے ابھی حمد شروع کی ہے، وہ حامد تو بن گیا۔ ایک آدمی نے ابھی عبادت شروع کی ہے، وہ عابد تو بن گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے حامد ہو، ہمیشہ سے عابد ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے بھی ہمیشہ حامد و عابد رہے۔ تو یعنی کیا ہوا کہ فاعل کے وزن میں اگر اس میں صفہ استعمال ہو رہی ہوگی تو یہ وقتی یا عارضی صفت ہوگی، ایک خاص وقت میں وجود میں آئی اور ایک خاص وقت کے بعد ختم ہو گئی۔ لیکن فعیل کے وزن سے اگر کوئی صفت آپ کو ملے گی تو اس کے اندر پائیداری یا ہمیشگی کا مفہوم آپ کو نظر آئے گا، یعنی وہ موصوف میں جو صفت ہے وہ عارضی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اب اسی مثال کو لیتے ہوئے اگر میں راحمن کی مثال لوں فاعل کے وزن پہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ رحم کی صفت موصوف کو کسی خاص وقت پر حاصل ہوئی ہے، لیکن رحیم کا اگر میں معنی لوں تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ اور ہر وقت رحم کرنے والا۔ تو یہ فاعل اور فعیل کا آپ کو ایک فرق سمجھ آ گیا۔ فعیل کے وزن سے کچھ اور الفاظ دیکھیں، حبیب، کریم، بصیر، قدیر، حمید، حکیم، خلیل، خبیر۔ اسم المبالغہ کا ایک اور وزن فعلان، اس میں جیسے غضبان، عطشان، اس وزن پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، فعلان کے ساتھ فعلان یعنی نون کی تنوین کے ساتھ بھی ایک وزن ہے، فعلان، اس وزن پہ جیسے رحمان۔ فعلان کا جو وزن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو صفت ہے موصوف کی وہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اسی لیے رحمان کا معنی ہم کیا کریں گے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اسم المبالغہ کے کچھ مزید اوزان یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جیسے فعال کا ایک وزن ہے اجاف، فعالت، علامت۔ فعال کے وزن کو دیکھیں کبار۔ فاعول کا وزن بھی ہے جیسے طاغوت، فاروق۔ فعول کے بھی وزن پہ آپ کو نظر آئیں گے اسم مبالغہ قیوم۔ فعول کے وزن سے دیکھیں قدوس۔ فعیل کا وزن ہے جیسے صدیق۔ فعلۃ، ہمزۃ۔ فاعلۃ، قارعۃ۔ مفعیل کے وزن سے دیکھیں مسکین۔ مفعال کے وزن سے مدرار۔ تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسم المبالغہ کی۔ ان تمام کی تمام شکلوں میں جو بھی آپ کو اسم المبالغہ نظر آئیں گے، معنی کی کثرت اور زیادتی کا مفہوم آپ کو پیدا ہوتا نظر آئے گا۔
تو یہ ہیں اسماء مبالغہ کے کچھ مزید وزن. ان تمام اوزان پہ آپ کو اسم استعمال ہوتے نظر آئیں گے قرآن مجید میں. اسم الصفہ کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو میں نام دوں گا الوان و عیوب. الوان و عیوب یہ اسماء و صفہ کی ایک خاص قسم ہے جو رنگ، ظاہری عیب یا ظاہری حلیہ اس کا معنی دیتا ہے. عام طور پر الوان و عیوب میں افعالو کا وزن استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، فعلاؤ کا وزن استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اور فعولن کا وزن عام طور پر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جیسے افعالو، فعلاؤ اور فعولن کا وزن ہم دیکھیں تو آپ کو یہ کچھ شکلیں نظر آ رہی ہیں. جیسے افعالو کے وزن سے اسودو. اب اسودو کے وزن سے آپ کو کافی سارے مذکر اسم نظر آئیں گے، جیسے احمرو، ارزقو، اسفرو، اخضرو، ابیضو، ابکمو. اب یہ جو پہلے 5 آپ کو نظر آ رہے ہیں، احمرو، ارزقو، اسفرو، اخضرو، ابیضو، یہ سارے نام ہیں رنگوں کے، اور یہ رنگ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ مذکر. لیکن ان کے مؤنث دیکھیں، حمراؤ، زرقاؤ، صفراؤ، خضراؤ، بیضاؤ، یہ آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں مؤنث. اب حمراؤ کا معنی سرخ، لیکن یہ مؤنث جگہ پر استعمال ہوگا. اسی طرح فعلن کے وزن پہ آپ دیکھیں تو سودن، حمرن، زرقن، صفرن، خضرن، بیزن، بکمن، تو یہ آپ کو جمع کے اوزان نظر آ رہے ہیں. اب کا منہ کا معنی ہوتا ہے بہرا، اس کا مؤنث بکماؤ ہو سکتا ہے اور اس کی جمع بکمن. اسم الصفہ کی جو تیسری کیٹیگری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اسم التفضیل. اسم التفضیل ہم ایک ایسے اسم مشتق کو کہتے ہیں جو کسی موصوف کی صفت کو بیان تو کر رہا ہو لیکن دوسروں کے مقابلے میں زیادہ یا برتر ظاہر کرے اس کی صفت کو. یعنی ایک ایسا اسم مشتق جو کسی موصوف کی صفت کو دوسروں کے مقابلے میں یا تو زیادہ یا برتر ظاہر کرے. اب یہ زیادتی یا برتری اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایسا اسم و صفہ کہلاتا ہے اسم التفضیل. یہ برتری کلی بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم تفضیل کلی کہتے ہیں، کہ ایک شخص کی ایک صفت کو ہم کہہ دیں کہ ہر ایک سے برتر. اور دوسرے نمبر پہ یہ موازنہ کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم تفصیل بعض کہتے ہیں. یعنی آپ اس کی اس صفت کو کچھ چیزوں یا اشخاص کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، ان کا موازنہ کر رہے ہیں. اسم التفضیل کے 2 بڑے وزن ہیں. افعالو کا وزن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعلا کا وزن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ان دونوں مذکر اور مؤنث کی جمع بھی ہے. اب وہ جمع جو ان کی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر دونوں شکلوں میں استعمال ہوتی ہے. اب افعالو جو مذکر کا وزن ہے اس کی جمع سالم اگر ہے افعالونا، جو ہمارا جمع سالم بنانے کا طریقہ ہے، افعالونا کا وزن آپ کو نظر آئے گا. اور جمع مکسر جو ہے اس کی افعالو کی، وہ افائلو کے وزن کے اوپر آتی ہے. اسی طرح فعلا، اس کی جمع سالم اگر ہوگی فعلیاتن کے وزن پہ آتی ہے، اور جمع مکسر اس کی فعالن کے وزن کے اوپر آتی ہے. اچھا، تفصیل بعض اور تفصیل کل کا پیچھے میں نے ذکر کیا. تفصیل بعض سے مراد 2 شخصوں یا اشخاص میں سے کسی ایک کی صفت، وہ صفت اچھی یا بری دونوں ہو سکتی ہیں، اس کو دوسری کے مقابلے میں زیادہ بتانا. جیسے مبشر لکھنے میں مزمل سے اچھا ہے، تو یہ آپ کو تفضیل بعض نظر آ رہی ہے. یعنی 2 شخصوں مبشر اور مزمل میں سے ہم ایک صفت کی بات کر رہے ہیں لکھنے کی، کہ مبشر اس صفت میں مزمل سے اچھا ہے. اچھا، تفصیل بعض میں جو اسم التفضیل ہے وہ عام طور پر خبر ہو کر آتا ہے. اچھا، تفصیل بعض کے لیے آپ کو 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. نمبر 1، تفصیل بعض میں اسم التفضیل خبر ہو کر آتا ہے. دوسری چیز،
خبر کیونکہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ ہمیشہ واحد مذکر ہو کر آتا ہے۔ اچھا، پیچھے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے، لیکن ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ خبر اور مبتدا میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، تو یہاں واحد مذکر کا کنسیپٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو خبر اور مبتدا کے درمیان مطابقت کا کنسیپٹ تھا وہ قاعدہ یہاں پہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، ان 4 مثالوں کو دیکھیں، الرجل اعلم من زید، الرجال اعلم من زید، الرجلان اعلم من زید، اور البنت اعلم من عائشہ۔ اب آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہوگا کہ واحد مذکر یعنی اعلم کی شکل میں نظر آ رہا ہے، نکرہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی خبر میں۔ تفضیل کل کو اگر ہم دیکھیں تو تفضیل کل سے مراد ہے کہ کسی شخص یا چیز کی صفت کو باقی تمام چیزوں اور اشخاص کے مقابلے میں زیادہ بتانا۔ جیسے مبشر سب سے اچھا ہے تو اس میں تفضیل کلی آپ کو نظر آ رہی ہے، تفضیل بعض نہیں ہے۔ اگر اسم تفضیل کو تفضیل کل کے مفہوم میں استعمال کرنا ہو تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کو معرف باللام کر دیں اور مرکب توصیفی بنا دیں، جیسے الرجل الافضل، الرجلان الافضلان، الرجال الافاضل، العالمۃ الفضلا، العالمتان الفضلیان، العالمات الفضلیات۔ اب ان تمام مثالوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کی مثالوں میں، کہ اسم التفضیل جو ہے وہ معرف باللام ہے اور مرکب توصیفی ہے، صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ صفت موصوف کو اسم کے ان 4 پہلوؤں میں فالو کرتی ہے، مذکر مؤنث، واحد جمع، معرفہ نکرہ، اور چوتھے نمبر پہ اعراب۔ جس شکل میں آپ کو موصوف نظر آ رہا ہے اسی شکل میں آپ کو یہ صفت نظر آ رہی ہے۔ اسم التفضیل کو تفضیل کل میں استعمال کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسم التفضیل کو آپ مضاف بنا کر لے آئیں اور مضاف الیہ میں آپ اس کو لے آئیں جن پر برتری آپ نے ظاہر کرنی ہو۔ اچھا، یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ اگر اسم التفضیل کو جملے میں ہم مرکب اضافی کے طور پر خبر بنا کر لائیں گے تو جملہ اسمیہ میں وہ جو خبر اور مبتدا کی مطابقت کا قاعدہ ہے وہ پھر ٹوٹے گا۔ مثلا الانبیاء افضل الناس میں آپ دیکھیں تو خبر میں مبتدا کے حساب سے مطابقت نہیں ہے کیونکہ افضل واحد کا صیغہ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن الانبیاء افاضل الناس یہ بتا رہا ہے کہ خبر اور مبتدا کے درمیان عدد کے لحاظ سے مطابقت ہے، تو دونوں جملے ٹھیک ہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح مریم افضل النساء کو دیکھیں اور مریم فضل النساء کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پہلے جملے میں خبر اور مبتدا کے درمیان جنس کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہے لیکن دوسرے میں مطابقت ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو تفضیل کل میں اسم التفضیل کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اسم التفضیل کو مضاف بنا کر لائیں اور مضاف الیہ میں اس کو لے آئیں جن پر برتری ظاہر کرنی ہو۔ خیرن اور شرن کے الفاظ بطور تفضیل کل اور تفضیل بعض دونوں صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ انا خیر منہ، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، تفضیل بعض، اور اولئک ہم شر البریہ، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تفضیل کلی۔ اسم التفضیل ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے اور وہ بھی صرف ان افعال سے جن میں الوان و عیوب کا مفہوم نہ ہو، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت آپ مزید فی ابواب سے یا الوان و عیوب والے افعال سے اسم التفضیل استعمال کرنا چاہیں تو حسب موقع ہم اشد، اکثر یا اعظم کا اضافہ کرتے ہیں، اور ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اس فعل کا مصدر بطور تمییز بھی ساتھ لگا لیتے ہیں، جیسے اشد سوادن، یہ سوادن آپ کو بطور تمییز نظر آ رہا ہے، زیادہ سیاہ۔ اکثر اختیاراً، اعظم توقیراً، تو آپ کو سوادن، اختیاراً اور توقیراً یہ بطور تمییز نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک چیز اور آپ کو پتہ چلی کہ اگر اسم التفضیل کو ہم ثلاثی مزید فی ابواب سے یا ایسے افعال جس میں الوان و عیوب کا مادہ ہو
اس کا مفہوم ہو، وہاں پہ اسم التفضیل ہم استعمال کرنا چاہیں تو طریقہ کار کیا ہے کہ اشد، اکثر یا اعظم کا اضافہ، اور اس مادے سے جو باب ہے اس باب کا مصدر ہم تمییز کے طور پر آگے استعمال کریں گے، اور تمییز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے اسماء مشتقہ کی آخری کیٹیگری اسماء الصفہ کو پڑھا۔ یہاں پہ ہمارا اسماء مشتقہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارے اس عربی گرامر کورس کا ایک لیکچر باقی ہے، جس میں ہم انشاءاللہ اسماء العدد اور مرکب عددی کو پڑھیں گے۔ اس سے ہمارا بیسک لیول جو ہے، بنیادی لیول جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے یا آخری سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔